السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے انٹیمیٹ کنورسیشن کی بات کی تھی کہ ہسبینڈ وائف کو اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کی وجہ سے وہ ریلیشن شپ ویک نہیں ہونا چاہیے. جو گفتگو کرنی ہے آپس میں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 پازیٹیوز اینڈ 4 نیگیٹیوز. وہ جو نیگیٹیوز ہیں آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے، اور جو پازیٹیوز ہیں آپ نے اپنے وہ بڑھانے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو زیادہ اچھا فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نیگیٹیوز کے بارے میں کاشیس پہلے ہو جائیں گے نا، کہ یہ نیگیٹیوز نہیں مجھے لے کر آنے، تو پھر کیا ہے، وہ جو پازیٹیوز ہیں وہ آٹومیٹیکلی آسان ہو جائیں گے کرنے نا. یعنی بیٹل ہماری پھر اس طرح سے چلتی ہے. تو جو نیگیٹیوز تھے وہ میں ایک دفعہ ریوائز کر دیتی ہوں. ڈیمانڈز بہت زیادہ نہیں کرنی، اسی طرح سے ڈس رسپیکٹ نہیں شو کرنا، غصے کو مینیج کرنا ہے، بار بار پاسٹ کو نہیں بیچ میں لانا جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا پاسٹ کو بیچ میں لائیں گے اتنے زیادہ مسائل بڑھ جائیں گے. اور اگر آپ آنیسٹلی اپنے ایک دن کی کنورسیشن دیکھیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تو ایسا محسوس ہوتا ہے اچھا اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کریں گے کیا، کہ ہم گھوم پھر کے انہی باتوں پہ بار بار آ رہے ہوتے ہیں. کوئی ناراضگیاں چل رہی ہیں یا ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اب یہ چاہیے اب وہ چاہیے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ایلیمنٹ جو ہمیں اپنی اس ریلیشن شپ میں ڈالنا ہے وہ ہے کمپینین شپ، ایک اچھا دوست بننا. اب آپ دیکھیں اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے دوست بننے کے لیے تیار ہیں. بچوں کے لیے ہم بڑی لبرٹیز شو کرتے ہیں، بڑی ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتوں کو برداشت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے اسپاؤز کے لیے وہ کمپینین شپ کریٹ نہیں کرتے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں نا، اور ان ذمہ داریوں سے آپ تھک رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کے لیے، شوہر کے اوپر اپنی ایک سیٹ آف رسپانسبلٹیز ہیں، وائف کے لیے اپنے ہیں ذمہ داریاں. تو جب ہم بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں یہ جو کمپینین شپ ہے نا، یہ ہمیں ریفریش کر دیتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ کبھی بہت تھکے ہیں، پریشان ہیں آپ کی دوست کا، یا کوئی ایسا کئی دفعہ آپ کی بہن ہے، امی ہے، کوئی اور ایسے ریلیٹیو ہے جس سے آپ کی بہت اچھے ٹرمز ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ فریش ہو جاتے ہیں، آپ کا بوجھ جیسے ہلکا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ آپ اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی اپ لفٹ کرتے ہیں اس کمپینین شپ کے ذریعے. اس کمپینین شپ میں کیا کرنے والا کام ہے، فارمولا یہ ہے کہ اس کمپینین شپ میں آپ ایک دوسرے کو انجوائے کریں. جیسے ہم اپنے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں، ہم وی لک فارورڈ ٹو دیٹ، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں گے. تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ کچھ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کو اچھا سمجھیں. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، زیادہ تر کپلز ایک کروشل قسم کی مسٹیک کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کو الگ کرتے ہیں جو انجوائے کرنے والی ہیں. مثلاً ہسبینڈ کہتے ہیں میں ذرا کوئی گولف کھیلنے جا رہا ہوں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی کرنے جا رہا ہوں. اور پھر وائف جو ہے وہ کہتی ہے کہ اچھا ہاں میں ذرا اپنی فرینڈس کے ساتھ کر رہی ہوں کوئی ایکٹیویٹی نا. اچھا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہسبینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کریں، وائف اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہی ہیں. لیکن اگر ہمیشہ ہماری فن ایکٹیویٹیز، کمپینین شپ والی ایکٹیویٹیز اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے کسی سوشل سرکل میں ہوتی ہیں اور ہسبینڈ کے ساتھ نہیں ہوتی، اور ہسبینڈ کی وائف کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر وہ آپ کا وہ جو ایک جیل ہونے والا ریلیشن شپ ہے وہ نہیں بن سکتا. اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، کچھ کامن گراؤنڈز پہ آنا ہوگا. یعنی ہمیں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کو کھوجنا ہوگا کہ بیوی بھی پسند کر رہی ہے اور شوہر بھی پسند کر رہا ہے، دونوں ایکولی انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ اگر انجوائمنٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر تو وہ بوریت ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے جیسے آپ کچھ انجوائبل کام کرتے ہیں جو کہ آپ ایک دوسرے سے الگ ہو کے کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں، وہ رومانس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں اگنورنس زیادہ آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو جاننا انسان چھوڑ دیتا ہے.
تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، وہ ایکٹیویٹیز لے کر آنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کچھ بھی کریں. آپ کو دیکھنا ہے، یعنی اگر ہسبینڈ وائف دونوں کو شاپنگ کا شوق ہے تو جو گھر کی آپ نے کوئی بھی ایئرلی کبھی بھی شاپنگ کرنی ہے اکٹھے کر لیں. واک کا شوق ہے تو دونوں واک اکٹھی کر لیں. اس طرح کوئی بھی اور جو کام ہے، تو ہمیں جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اپنے اسپاؤس کے انٹرسٹ کو سمجھ کر اس میں انٹرسٹ لینا ہوگا. جب ہم ان کی کسی انٹرسٹ میں انٹرسٹ لینا شروع کریں گے نا تو یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا، اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے افیکشن کا اظہار. آپ دیکھیں کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی پیار محبت کرنے والا انسان ملے. ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی شخص یہ احساس دلاتا رہے کہ آئی کیئر اباؤٹ یو، اور صرف احساس نہ دلائے، ہمیں محسوس ہو، یعنی اس کو کہنا نہ پڑے ہر دفعہ، لیکن ہمیں محسوس ہو کہ یہ شخص میرے ساتھ سنسیئر ہے اور میرا خیال رکھتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کبھی ہمارے کچھ دوست آتے ہیں ملنے تو ہم مطلب بے اختیار ان کے گلے لگ جاتے ہیں. کوئی اپنا ریلیٹو بھی ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ کی اسٹرانگ کمپینین شپ ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے میسیجز بھیجتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اچھی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بیسیکلی ہم جو بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں اس میں ہم کنوے کیا کر رہے ہیں؟ آئی کیئر اباؤٹ یو، آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں جو کوئکسٹ فارمولا ہے ٹو فال ان لو وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا خیال رکھنا شروع کر دیں، اور آپ اس کو پروو کریں صرف اپنے الفاظ سے نہیں، اپنے ایکشن سے بھی. جیسے ہی آپ یہ دو کام کریں گے تو آپ سمجھیں کہ ایک دم محبت بیچ میں آ جائے گی. یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو افیکشن ہے نا، یہ خواتین کی بہت بڑی نیڈ ہے، یہ مردوں کی اتنی بڑی نیڈ نہیں ہے. خواتین کی بہت بڑی نیڈ ہے کہ ان کو ہر وقت افیکشن ملتی رہے. یعنی کبھی ان کو کوئی کارڈ ملے، کسی کو پھول ملے، کسی کو ہگز ملتے رہیں. جب آپ واک کر رہے ہیں تو آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہو، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو فزیکل ٹچ بھی ہو، اور آپ کا ایک جو گفتگو کرنے کا انداز ہے وہ بہت زیادہ لونگ اور کیئرنگ ہو. اور خواتین اسپیشلی اس چیز کے لیے بہت زیادہ کریو کرتی ہیں کہ یہ میرے ریلیشن شپ میں ہونا چاہیے. اچھا، آپ دیکھیں گے کہ ہسبینڈ کی یہ نیڈ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے. ہسبینڈ کو اگر آپ یہ نہیں بھی دیتے، نہیں بھی اس کے ساتھ اس طرح سے مطلب اس کے ساتھ یہ خیال کرتے، بہت اوورلی اس کے ساتھ افیکشن شو کرتے، وہ پھر بھی انگیج ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی راضی رہ لیتے ہیں. تو اب یہ کیسے کیا جائے؟ کیا اگر ہم ایک پکچر بنانے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا ہسبینڈ جو کہ افیکشن شو کرتا ہے، کیونکہ اسٹڈیز اور ریسرچز یہ بتا رہی ہیں کہ خاتون کی یہ زیادہ بڑی نیڈ ہے، مرد کی اتنی بڑی نیڈ نہیں ہے، تو وہ ہسبینڈ کیسا ہوگا؟ تو جب بہت سے لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری آنکھ کھلے تو وہ ہمیں ہگ کرے، پیار سے بات کرے. جب ہم ناشتہ کر رہے ہوں تو وہ ہمیں پھر بتائے کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے. اسی طرح جب وہ گھر سے جا رہا ہے تو مل کر جائے، ایک خوشی کا احساس دے کہ میں تمہیں مس کروں گا جب کام پہ جاؤں گا. اسی طرح کام پہ ایک دو دفعہ میسج کرے یا کبھی فون کر کے پوچھے کہ تمہارا دن کیسا گزر رہا ہے. پھر اگر اس کو کبھی اپنے کام میں درمیان میں لگتا ہے کہ کبھی کبھار موقع مل رہا ہے تو اپنی وائف کو کہے کہ تم آ جاؤ، ہم دونوں مل کے کہیں لنچ کرتے ہیں. پھر یہ کہ کام سے جب وہ گھر واپس آئے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو ملے، اس سے پیار کا اظہار کرے، پھر اس کو ہیلپ کرے جب وہ ڈنر سیٹ کر رہی ہے یا کھانا لگا رہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کا کچھ شیئر کرے، وہ اپنی باتیں کچھ شیئر کرے، اور جب وہ سونے بھی لگے ہیں تو یہ اظہار اسی طرح جاری رہے. یہ ساری بات سن کے دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو چٹکی کاٹو کہ یہ کہاں سے پاسبل ہوگا. یہ تو کوئی بہت ہی ان ریئلسٹک پکچر ہے. ایسا شوہر کس کو ملنے والا ہے؟ ڈراما؟ آپ ڈراما کہہ رہی ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ والی ٹاک سن کے یا آپ نے کسی سے یہ شیئر کیا کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے تو کوئی آپ کو کہے گا یہ ڈاکٹر کنول تو آپ کو غلط لائن پہ لگا رہی ہیں، غلط باتیں انہوں نے سکھانی شروع کر دی ہیں. تو بات یہ کہ جب ایک مرد کو کسی عورت سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسی طرح سے خیال کرتا ہے.
یعنی یہ بھی سائیکالوجسٹ کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی. اب گھر جا کے لڑائی نہیں کرنی کہ کیونکہ آپ یہ سارے کام نہیں کر رہے تو آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے نا، ابھی ہم نے تو ابھی اپنی بیسک کانسیپٹس کو ٹھیک کرنا ہے، ان ایلیمنٹس کو سمجھنا ہے، اور جہاں پہ ہمارا رول غلط ہو رہا ہے ہم نے اس کو انہینس کرنا ہے. پھر یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو کیئر ہوتی ہے اور افیکشن ہوتی ہے یہ دل سے آتا ہے، یہ کوئی اوپر سے پریٹینڈ نہیں کر سکتا. یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی کبھی آپ کو کہتا ہے کہ تم مسکراؤ، تم اس کے ساتھ بیٹھو، تم اس کو احساس دلاؤ تمہیں اس سے کتنی محبت ہے، اور اگر آپ کو اس دن اپنے ہسبینڈ پہ غصہ آیا ہوا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں میں کر سکتی، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے اپنے اوپر. مرد کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ افیکشن ڈیولپ ہو یہ والی، تو اس کے لیے وہ جو ہم نے 4 ایموشنل نیڈس کی بات کی تھی ان کو ہمیں پورا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، کون کون سی ایموشنل نیڈس تھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھیں؟ انٹیمیٹ ایموشنل نیڈس جو ہیں ان کے جو امپورٹنٹ پیرامیٹرز تھے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت ویل انفارمڈ رہنا، ایک دوسرے سے بہت کھل کر گفتگو کرنا جو کہ ہیلدی کنورسیشن ہو. پھر ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے اس میں شامل ہونا. تیسری بات ہم نے اس میں دیکھی تھی کہ ایک دوسرے سے باتیں کرنا اور باتوں میں بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سپاؤس جو ہے وہ بولتا جا رہا ہے اور دوسرا یا تو اس کو موقع نہیں دیا جا رہا یا وہ بول ہی نہیں رہا. اور چوتھی بات میں نے آپ کو یہ کہی تھی کہ انڈیوائڈیڈ اٹینشن ایک دوسرے کو دینا. تو افیکشن کے لیے آپ کو ان 4 ایلیمنٹس کو بڑھانا ہوگا. جیسے ہی آپ ان 4 ایلیمنٹس کو بڑھائیں گے اور وہ جو 4 ایلیمنٹس خوفناک تھے ان کو کم کریں گے تو کیا ہو جائے گا، آٹومیٹیکلی آپ ایموشنلی ساؤنڈ ہو جائیں گے. جیسے آپ ایموشنلی ساؤنڈ ہوں گے تو پھر آپ کو یا تو وہ افیکشن نظر آئے گی یا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو پریکٹس کرنا، اس کے مطابق آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ ہم الجھتے کن باتوں میں ہیں، وہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان میں ہم بہت زیادہ آکیپائڈ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یعنی فرض کریں کہ اس وقت ہم اس سٹیج پہ دیکھیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں تو سہانے سپنے لگ رہے ہیں. کاش جب میری شادی ہو رہی تھی مجھے اس وقت پتہ چلتا اور میں وہ غلطیاں نہ کرتی اور میرا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ بہت اچھا ہوتا. لیکن بات کی یاد رکھیں کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز پتہ چلتی ہے ہم اس دن سے سوچتے ہیں کہ اب مجھے کیا کام کرنا ہے تاکہ وہ والا ریلیشن شپ میرا واپس آ جائے. ایسے ہے کہ اس کو ہم نے اپنی ہیبٹ میں لانا ہے، اس افیکشن کو ہیبٹ میں لانا ہے. شروع میں آپ کو پریٹینڈ کرنا پڑے گا اور آپ کو جو میں نے یہ کام بتائے ہیں نا یہ کرنے پڑیں گے. کیونکہ عورت کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے، مرد کی کم ہوتی ہے، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر کے ان سے بڑھوانے ہوں گے. ان کو ایک ایک چیز سکھانی ہوگی کہ اچھا آپ یہ کریں میرے لیے، مجھے اچھا لگتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کہہ بھی دیں تو پھر بعد میں اسی بات پہ موڈ خراب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو میں نے تو کہہ کے کروایا ہے. آپ کو شروع میں کہہ کر ہی کروانا ہوگا. وہ بیہیویئرز شروع میں ان نیچرل لگنا شروع ہوں گے، لیکن جب آپ بار بار کرتے رہیں گے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 3 مہینے اگر آپ کنٹینیو سے ایک بیہیویئر دیتے رہیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، آپ کا کمفرٹ اس سے ڈیولپ ہو جائے گا. جب وہ کمفرٹ میں آ جائے گا تو آپ اس کے معاملے میں کریٹیو بھی ہو جائیں گے. آپ اپنے آپ سے خود بہت سے آئیڈیاز جو ہیں وہ سوچنا شروع کر دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی فلم ہے اور ٹی وی ڈرامہ ہے اور اس میں آٹومیٹیکلی یہ کام ہو رہا ہے، اس طرح سے یہ ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. یعنی کبھی کوئی مجھے بتائے، جیسے آج کل مجھے یہ سننے میں ملتا ہے کہ کچھ ڈرامے ایسے آ رہے ہیں ٹی وی پہ جس میں انٹینسو محبت دکھائی جا رہی ہے. یعنی شادی کے بعد اور کچھ ہے ہی نہیں، کمائی نہیں ہے، بلز نہیں ہیں، سسرال کا کوئی جھنجھٹ نہیں ہے، بس محبت ہی محبت چل رہی ہے. تو ہم ایسی امیج اپنے دماغ میں نہیں بنا سکتے. ہم دنیا میں رہتے ہیں جہاں کے ریئلسٹک پرابلمز بھی ہوتے ہیں اور یہ آٹومیٹیکلی نہیں جنریٹ ہوتا سب کچھ. لیکن آپ کیا کرتے ہیں، بار بار اس بیہیویئر کو جب کرتے رہتے ہیں تو وہ بیہیویئر آپ کے لیے انجوائبل ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کو لک فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جو ان پلیزنٹ کوئی بھی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے،
آپس میں کوئی طور طریقہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑنا ہوگا اور اس کی جگہ بہت پلیزنٹ قسم کے آلٹرنیٹیوز کو لے کر آنا ہوگا. اور اپنے ہسبینڈ اپنے اسپاؤس کے ساتھ وہ جو ریپلیس کرنا ہے بیہیویئر وہ بہت میننگ فل رکھنا ہے, بہت فائدے والا رکھنا ہے. پھر اس میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ جی پہل کس کو کرنی چاہیے, کون پہل کرے گا؟ کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ہم نے اس پوری بات کو سمجھا نہیں ہے اور ہماری مس انڈرسٹینڈنگز بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہمارے اندر نا بہت ریزینٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اندر سے دل ہمارے بڑے خفا ہوتے ہیں, بہت ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اگر مطلب ایک بھی بلنڈر ہو گیا کسی سے تو دوسرا ساتھی, اور خاص طور پہ خواتین بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں کیونکہ ایموشنل ہیں, ان کی ایموشنل نیڈ ہے بھی زیادہ, ان کو زیادہ افیکشن چاہیے, ان کو بار بار سننے کے لیے چاہیے کہ مجھ سے میرا شوہر محبت کرتا ہے, بار بار اس بات کا اظہار چاہیے, اور جب ان کو نہیں ملتا تو وہ مرجھانا شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ مرد حضرات کبھی کبھی ایک بڑی سیریس مسٹیک کرتے ہیں, جہاں سے میں پڑھ رہی تھی وہیں پہ لکھا ہوا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وائف کہتی ہے کہ مجھے اس وقت آپ کا حق چاہیے, میں لونلی فیل کر رہی ہوں, مجھے آپ سے محبت کا کوئی اظہار چاہیے, تو وہ کہتے ہیں تم کر لو, وائی کانٹ یو ڈو اٹ. اور ہسبینڈ اس ٹائم پہ یہ پوائنٹ مس کر جاتا ہے کہ اس کو صرف کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں چاہیے ہے, اس کو یہ فیلنگ, احساس چاہیے تھا کہ یو کیئر اباؤٹ می اور ناٹ. اور جب ہسبینڈ ایسا جملہ بول دیتا ہے, میں نے کیا تم نے کیا ایک ہی بات ہے, میں نہیں کرا تو تم پہل کر دو, میرے بھی جذبات جو ہیں پھر تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. لیکن وہ کرتے ہوئے اس خاتون کو ڈسٹنکٹیولی یہ فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرا خیال نہیں کرے, ہی از ناٹ افیکشنیٹ ٹورڈز می. اچھا, اب جو میں نے آپ کو بار بار یہ کہا ہے کہ بہت سارے مردوں کی نیڈ نہیں ہوتی ہے, اس لیے ان کو ریلیونس نہیں نظر آتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو عورت کی توجہ نہیں چاہیے. مرد کو چاہیے, اور ہم یہ فیکٹرز پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ مرد کی لسٹ کیسی ہوتی ہے, ایک عورت کی لسٹ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. تو بہت ساری وائفس جو ہوتی ہیں نا, وہ جب اس ریزینٹمنٹ میں چلی جاتی ہیں تو اپنی نیڈ کو بھی نیچے کر دیتی ہیں, اور ہسبینڈ کے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے نا اس کو بھی صحیح طرح سے نہیں کر پاتی ہیں. تو اس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی یہ والی جو افیکشن ہے نا, یہ کیئر ہے نا, کسی اور جو مرد ہے جو نامحرم ہے اس کو نہیں دینی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے جاننے والے ہیں اور وہ آپ کو کیئر دے رہے ہیں اس طرح کی جیسے آپ کو چاہیے ہے, وہ آپ سے بات اس طریقے سے کر رہے ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی افیکشن آؤٹ سائڈ میرج ڈھونڈتے ہیں, کسی افیئر کی شکل میں, کوئی آن لائن فرینڈ کی شکل میں, کوئی کولیگ ہے, کوئی جاننے والا ہے, تو امیجیٹلی آپ کا وہ جو لو بینک ہے نا اس میں بہت ہیوج ڈپازٹ آتا ہے, کیونکہ سٹیکس نہیں ہے نا, سٹیکس کوئی نہیں ہے, بس کیئر ہے, بس خیال کوئی رکھ رہا ہے. آپ دیکھیں اس کی وجہ سے آپ جب اپنی افیکشن اور کیئر وہاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی شادی شدہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں گزرتے وقت کے ساتھ ہم یہ کتنا بڑھتا دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ کپلز ہوتے ہیں اور کوئی جو خاتون ہیں, کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ تو کمائی میں لگے ہوئے ہیں, وہ گھر کا ہی خیال کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان کو افیکشن نہیں شو کرنی آتی, انہوں نے سیکھی بھی نہیں, اور ان کی وائف جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انگیج ہوگی ہے, آن لائن انگیج ہوگی ہے, فیملی فرینڈز ہیں ان کے ساتھ ہو گئی ہے, کیونکہ شوہر نے کبھی کہا ہی نہیں کہ تم کتنی اچھی چائے بناتی ہو, لیکن کوئی کزن آ گیا, کوئی ان کا دوست آ گیا, آپ ان کو سرو کر رہے ہیں, انہوں نے بہت تعریف کی, ان کا بھابھی آپ کے ہاتھ کی چائے تو بہت اچھی ہوتی ہے, بس انہوں نے ایک جملہ ایسا میٹھا سا بول دیا اور آپ کے دل کے اندر وہ بات چلی گئی کہ ہائی ان کو میری چائے پسند آئی. تو کیونکہ آپ کا وہ ویکیوم وہاں کریٹ ہوا ہے افیکشن کا, وہ ڈرائی ایلیمنٹ ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ میں اس چیز کی کمی ہے نا, تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہے, بہت کیئرفل رہنا ہے. کسی اور مرد کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی انٹریکشن نہیں ہونی چاہیے جس میں افیکشن آئے. اپنے آپ کو وہاں پہ بلاک کر کے رکھنا ہے. اور میرے لیے بہت سرپرائزنگ تھا کہ دیکھیں میں یہ ایک ویسٹرن بک پڑھ رہی ہوں, لیکن اس میں یہ سارے پوائنٹس اس طرح دیے ہوئے. شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے کتنا ضروری ہے, اگر ملتی نہیں ہے ہسبینڈ کی طرف سے. پچھلے سیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی, جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا ان میں جہاں سے لو بینک کو ہم نے فل کرنا ہے, وہ والے پوائنٹس ہم نے بڑھانے ہوتے ہیں.
دوسرا یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک بند بھی باندھنا ہوتا ہے. تیسرا یہ کہ سلو چلنا ہوتا ہے تھوڑا. جیسے دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے ایک پوری پکچر دی ہے کہ صبح سے شام تک ہسبینڈ کیا کرتا نظر آئے. تو آپ اگر ایک چیز سے شروع کر دیں گے، آپ لیٹس سے 3 months کے لیے اپنا ٹارگیٹ رکھ لیتے ہیں. آپ اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں کہ آپ نے صبح جب اٹھیں تو مجھے ہگ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا. آپ کہتے چلیں آپ جب جاتے ہیں نا، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو سی آف کروں، مجھے اچھا بہت لگے گا. وہ ایک بات پہ تو مانیں گے ہی نا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے. تو جب وہ مان جاتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں تو آپ وہ 3 months کے لیے اس کو پریکٹس کرتے رہیں اور آپ انجوائے کریں اس کو. امپیشنٹ نہیں ہو. ایک کوالٹی، ایک ہیبٹ ان کی بلڈ ہوگی، اب اسی پہ اگلی ہیبٹ کو بلڈ کریں، اس سے اگلی کو بلڈ کریں. کیونکہ جب ریلیشن شپ بہت دور ہوتا ہے نا، تو ہمیشہ جیسے میں عام مثال دیتی ہوں، موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں، کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، غلط ایگزٹ لے لیا ہے تو واپس آنا ہے. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا لیکن ان کو اس روڈ پہ واپس لے کر آنا ہے. دیکھیں آپ نے جیسے فجر کے بعد مارننگ واک شروع کی اور اسی سے آپ کا ریلیشن شپ بلڈ ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح کوئی کھانے کی ٹائم پہ، جیسے آپ دیکھیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، آپ بچوں کو جلدی سلا سکتے ہیں، ان کو نہ جگا کے رکھیں. کئی مدرز یہ کرتی ہیں کہ بچوں کو شام کو نیپ دے دیتی ہیں اور وہ بڑا لمبا نیپ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جب بابا گھر آئیں گے تو چلو بابا سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن پھر آپ کا اپنا ریلیشن شپ پیچھے رہ جاتا ہے. آپ دکھی پھرتے رہتے ہیں کہ جی مجھے تو کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا، میری تو بات ہی نہیں ہوتی. آپ بچوں کو جو ہے نا نیپ نہ دیں، ان کو جلدی سلائیں. اور جب بچے سو جاتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا وہ ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ اس ٹائم کو انجوائبل ٹائم بنائیں، گپ شپ لگائیں. اور دوسرا یہ کہ کمپلیننگ چھوڑنی ہوگی. وہ جو ہم نے ڈیمانڈز والی بات کی ہے نا، وہ کمپلیننگ چھوڑنی ہوگی. ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے نا کہ گیپ آ گیا ہسبینڈ کے ساتھ، اور اگر ہم سوچتے بھی ہیں، ہم اس چیز کو بہت مس بھی کرتے ہیں، تو ہم جب سوچتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے گاڑی ہے نا، اس میں کوئی خرابی ہے تو شاید پورا انجن نکالنا پڑے گا، اور کوئی بہت بڑی ٹیم آئے گی اور ایک میسو پروجیکٹ ہوگا اور عجیب سی سچویشن کریٹ ہو جائے گی. جبکہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک میکینک آتا ہے اور وہ ذرا سا کسی پیج کو ہلاتا ہے، چھیڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے باجی یہ ذرا سا یہاں پہ کچھ آ گیا تھا، میں نے ٹھیک کیا تو دیکھیں گاڑی آپ کی چل گئی ہے. ویری اسمال چینج کین میک اے ہیوج ڈفرنس ان دا ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ابھی اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، ابھی تو ہم بہت سٹارٹ پہ ہیں. اس سے آگے ہم انشاءاللہ مزید کور کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ سائڈ بائی سائڈ آپ لوگ ان پوائنٹس کو پریکٹس کریں اور لوگوں تک بھی یہ پوائنٹس پہنچائیں. اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ کا اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا تو وہ جو بچوں تک امپیکٹس جا رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور آپ کی پیرنٹنگ بھی بہت انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.